أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ذو القرنین کے بارے میں اصل یہ قصہ جیسا کہ یہودی نے ہمارے نبی سے آ کر پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جن کو مشرق اور مغرب کی بادشاہت اللہ نے ان کو دی تھی، یعنی پوری دنیا پر کنٹرول اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ کون تھے؟ تو اس کے بعد وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ وہ ذو القرنین تھے، ان کے بارے میں جو ہے نا کچھ ذکر ہے یہاں پر۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ ذو القرنین یہ وہ ہی جو پوری دنیا پر حکومت کرے ہیں، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ چار لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا پر: سلیمان علیہ السلام اور ذو القرنین، یہ پوری دنیا پر حکومت کرے۔ اسی طرح یہ دو مسلمان ہیں، دو کافر، کون؟ بخت نصر اور نمرود، دنیا کا مطلب اکثر تو جو نا یہ چار لوگ ہیں، دو کافر ہیں، دو مومن ہیں۔ یہاں اللہ نے ذو القرنین کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، واو کا مطلب اور، يَسْأَلُونَكَ، اے محمد آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ یہودی آ کر ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں کن کے بارے میں؟ عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں۔ اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، سأتلو، میں تم پر پڑھ کر سناؤں گا، علیکم منہ ذکرا، یعنی کہ میں ان کا ذکر جو ہے نا میں تمہارے سامنے بتاؤں گا۔ اے نبی تم یہودیوں سے کہہ دو میں ذو القرنین کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ذو القرنین، ذو کا مطلب والا، قرنین سنگ کو بولتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین جو ذکر کرتے ہیں، ایسا کہ بادشاہ کا جو تاج ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا جو تاج تھا اس میں دو سنگ کی طرح تھا، اس وجہ سے لوگ ان کو ذو القرنین بولتے تھے۔ ایک اور تفسیر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ خود ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کوئی بکرا جس کا سنگ ہو تو مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، سنگ والا اگر بکرا ہے تو بڑا ہٹا کھٹا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اشارہ ہے کہ جو نا ذو القرنین بڑے طاقتور تھے۔ اب تیسری جو تفسیر ہے اکثر مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، وہ دو سنگ کا مطلب جو ہے نا ایک مشرق اور مغرب، یہ کہاں گئے تھے؟ مشرق بھی گئے تھے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، یہ وہاں بھی گئے تھے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہ دو جگہ گئے تھے، دو جگہ کو کہا گیا کہ دو سنگ۔ ایک اور جو تفسیر ہے جو مفسرین نے کہا کہ جو نا فارس اور روم کے بادشاہ تھے، فارس اور روم اس زمانے کے سپر پاور ہے، جیسے کہ آج امریکہ ہے اس طرح، اس کے بادشاہ تھے کون؟ ذو القرنین۔ یہاں ذو القرنین دو سنگوں والے، اس کے متعلق جو ہے نا مصر کے ایک عالم ہیں دکتور فاضل السامرائی، ان کا نام ہے دکتور فاضل السامرائی، وہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض کتابوں میں ذکر ہے کہ دو سنگ کا مطلب کیا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ دانیال بنو اسرائیل کے نبی تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بکرا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بکرا ہے، بکرا کا ایک سنگ یہاں ہے سامنے، ایک اور سنگ پیچھے، یعنی کہ خواب میں ایک سنگ جو ہے نا پیچھے دم کے پاس، ایک اور سنگ سامنے۔ انہوں نے کون؟ بنو اسرائیل کے ایک نبی دانیال یا کوئی اور نبی، مفسرین نے کہا کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں کوئی اور ہو سکتے ہیں، جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا ایک سنگ، بکرا کا ایک سنگ سامنے تھا، ایک سنگ پیچھے تھا۔ بعد میں بنو اسرائیل کے علماء نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ذو القرنین ہے۔ یہ دو سنگ والے جو نا اس کی علماء نے جو نا اس کی تعویلات، اس کی تفسیر جو نا علماء اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ اب ان کا نام کیا ہے؟ اب دو سنگ والے ان کا نام کیا ہے؟ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ اسکندر، اسکندر المقدومی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا نام کوروش، کوروش، کاف واو اور یا واو شین، کوروش۔ ہندوستان کے جو مشہور عالم ہیں ابوالکلام آزاد، ان کی کتاب ہے شخصیت ذو القرنین، اس میں انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کہاں گئے تھے؟ ایران کا جو کیپٹل ہے وہاں گئے تھے، ذو القرنین کے کچھ اسٹیچو تھے، اسی طرح وہاں ایک پہاڑ تھا جہاں ذو القرنین پگھلا کے ڈالے تھے، یاجوج ماجوج کو باہر نہیں آنا کے ڈالے تھے، یہ وہاں کچھ آثار ان کو نظر آئے۔ ابوالکلام آزاد جو ہندوستان سے گئے تھے، ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے نا اسٹیچو تھا اور اس کا کوروش لکھا ہوا تھا، بعد میں انہوں نے اس کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ ذو القرنین۔ بعض علماء نے کہا کہ ذو القرنین کا نام کوروش ہے، میجارٹی جو علماء کا کہنا ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے معلوم۔ ہاں جو مفسرین جو ذکر کرتی ہیں کہ اسکندر، دوسرا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ جو ہے نا کوروش، بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا تعلق افریقہ سے ہے، لیکن ان کا اصل نام کیا ہے واللہ عالم۔ صحیح بات یہ ہے کہ مفسرین نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ذو القرنین کس زمانے میں تھے؟ یہاں علماء نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف بھی کیا تھا،
یہ ابراہیم السلام کے زمانے میں تھے، یہ ایک قول ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ دونوں باتیں مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ذوالقرنین کون تھے؟ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے پوری زمین کی، ہم نے جو نا ان کے لیے دیے تھے، انا بے شک، مکننا ہم نے دے دیا تھا، لہو ان کے لیے، فی الارض زمین، یعنی کہ ہم نے یہ زمین کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی کہ جہاں جائے وہ جا سکتے ہیں، جہاں جائے وہ جا سکتے ہیں، پوری زمین پر کنٹرول ہم نے ان کو دے دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر کنٹرول کرے، اسی طرح کون؟ ذوالقرنین، ایک اللہ نے جو نا کنٹرول دے دیا۔ دوسرا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو دے دیا من کل شیء، ہر چیز، سببا یعنی کہ ہر چیز ہم نے ان کے لیے، سبب مطلب راستہ، ہر چیز کا راستہ ہم نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ لشکر، ان کے راستہ بتانے کے لیے ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں جو نا جنگل تھا، راستہ بتانے، یعنی کہ ان کے لشکر میں ہر لوگ تھے۔ اب کہیں سفر میں جاتی ہیں، ان کی زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کنڑی زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کے زبان میں، ان کے لشکر میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کنڑی جانتا تھا، یعنی کہ جہاں جہاں جانتے تھے تو ہر کے کیا کیا زبان ہے وہ پہچاننے کے لیے ایک لوگ کو رکھتے تھے ٹرانسلیشن کے لیے جو نا، یعنی کہ ان کے لشکر میں ہر لوگ تھے، یعنی کہ اللہ نے ان کو ہر قسم کا سامان اللہ نے دیا تھا، جنگی سامان، جنگ کرنے کے لیے ہر قسم کا سامان اللہ نے دیا تھا، ہر قسم کے لوگ اللہ نے ان کو دیا تھا، ہر قسم کا راستہ اللہ نے ان کے لیے مسلط کر دیا تھا، بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے بادل کے بھی ان کے لیے مسلط کر دیا، یعنی کہ یہ کہیں ملے جا سکتے تھے، اللہ نے ہر چیز ان کو دی تھی، یعنی کہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ یہ ذوالقرنین اصل میں کون ہے؟ نبی ہی یا نہیں؟ یہاں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ نبی ہی۔ صحیح بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عبد صالح، ایک نیک بندے تھے، ذوالقرنین ایک نیک بندے، بادشاہ اور نیک بندے تھے، ہر چیز ان کے پاس آ گیا۔ اب یہ کیا کیے؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، راستہ طے کرنے لگے، جیسے کہ آپ یہاں سے کہیں سفر کرتے ہیں، اسے بولتی ہے کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، عربی زبان میں کہتے ہیں کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا کا آسان ترجمہ ثُمَّ سَلَكَ طَرِيقًا، پھر وہ راستے چلنے لگے، یعنی کہ سفر کرنے لگے۔ کہاں سفر کرے؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں سفر کرنے لگے۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو نا سورج کہاں طلوع ہوتا ہے؟ پانی کے اندر، لیکن آپ بھی دیکھیں گے اب سمندر کے پاس جو نا سورج طلوع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو نا سمندر میں ڈوب رہا ہے سورج۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے ایک قوم کو دیکھا، تو اللہ نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ جو قوم ہے آپ چاہے تو ان کو پورے کو قتل کر دو، یعنی تو ان کو معاف کر دو، لیکن ذوالقرنین کیا تھے؟ توحید پرست تھے، بہت نیک تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے جو توحید پرست تھے ان کو چھوڑ دیا، ان میں سے جو کافر تھی ان کو جو نا قتل کر دیا، حتی یہاں تک کہ اذا جب، اب دیکھیں سفر کر رہے کون؟ ذوالقرنین، بلغ پہنچ جاتے ہیں مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے، دیکھ اب سورج ڈوب رہا، تو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وجدہا، انہوں نے پایا وہاں، تغرب ڈوب رہا تھا سورج، کہاں؟ فی میں عین چشمہ، جیسے کہ پانی کا چشمہ ہوتا ہے، کنواں ہے، جیسا کہ ریگستان وغیرہ میں جو ہے نا زمین کے اوپر پانی آ جاتا ہے، اس سے بولتے چشمہ۔ فی عین حمیہ، حمیہ کا مطلب کالا پانی، کیا ہوتا ہے کہ پانی کھڑ کھڑ کے پانی کالا ہو جاتا ہے، وہ ایک منظر جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، گویا کہ ان کا جو اللہ نے وہاں تک ان کو پہنچا دیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور جو چیز ہے حمیہ، اس کی ایک اور جو قرات ہے حامیہ، دیکھ سکے وجدہا تقرب فی عین حامیہ، حامیہ، حامیہ مطلب گرم، گرم، یعنی کہ وہ پانی گرم تھا، جہاں جس پر سورج ڈوب رہا تھا وہ پانی گرم تھا، یعنی جو وہ پانی جو نا گرم بھی تھا، کالا بھی تھا، تو اس وقت جو نا سورج جو نا وہاں سے ڈوب رہا تھا، یہاں پانی تھا، پانی گرم اور کالا تھا، یہاں سورج ڈوب رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جو نا سورج پانی میں ڈوب رہا، ایسا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وجد عندها قوما، اور وجد پاتے ہی عندها، جہاں سورج ڈوبا وہاں وہ پاتے ہی قوما، قوم، ایک قوم کو دیکھتے ہیں ذوالقرنین۔ ہاں، قلنا، ہم نے کہا یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین جو ہے نا جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں ایک قوم کو دیکھتے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا یا ذا القرنین، اے ذا القرنین۔ اب کس نے کہا؟ ذوالقرنین کو کس نے کہا؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی اے ذوالقرنین، تو اس سے مفسرین نے کہا کہ ذوالقرنین کیا ہی نبی تھے، کیونکہ نبیوں پر وحی ہوتی ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے، نہیں، ذوالقرنین نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، یعنی کہ خضر علیہ السلام ان کو بھیجے تھے، کن کو؟ ذوالقرنین کو،
یہ بات مفسرین کا کہنا ہے. یعنی کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اما اگر رہا، ان تعذبا اگر تم چاہتے تو عذاب دے دو. یہ جو قوم وہاں ہے اگر تم چاہتے تو ان کو عذاب دے دو. و اما پس رہا، ان اگر تم چاہتے، تتخذ تم بنا لو فیہم حسنا ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ معاملہ، یعنی کہ تم ان کو معاف کر دو. تتخذ فیہم حسنا ان کو معاف کر دو. یعنی کہ اللہ کے حکم سے جو بھی خضر علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی تو جو نا جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، جو بھی ہے اللہ کے حکم سے ذوالقرنین کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چاہے تو تم اس قوم کو قتل کر دو، یعنی تو تم ان کو معاف کر دو. اب ذوالقرنین کے اخلاق دیکھیں، کیونکہ وہ توحید پرست ہے. دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں. قال، ذوالقرنین کہتے ہیں، اما پس رہا، من ظلم جو ظلم کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، جو کفر کرے گا، ظلم کرے گا، فسوف، فا کا مطلب پس، سوف ان قریب، نعذبہ ہم اس کو عذاب دیں گے، یعنی کہ قتل کریں گے. ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو کافر ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے. پھر ثم پھر یردون پھر اس کو لوٹا دیں گے، الی ربہ اپنے رب کے پاس. یعنی کہ سب کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے. وہی ذوالقرنین نے کہا کہ جو نا ہم سب سے پہلے ان کو کافروں کو قتل کر دیں گے، پھر ان کو رب کے پاس لوٹا دیں گے. کیوں؟ فیعذبہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، عذاب نکرا سخت عذاب اللہ ان کو دے. نکرا مطلب خطرناک عذاب اللہ ان کو دے. یعنی کہ گویا کہ کافروں کی دنیا میں بھی عذاب ہے اور مرنے کے بعد بھی جو نا عذاب ہے. یعنی کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتے ہیں کہ اے ذوالقرنین چاہے تو تم قتل کرو، چاہے تو تم ان کو معاف کر دو. ذوالقرنین کیا کہتے ہیں کہ جو بھی کافر ہیں ہم ان کو قتل کر دیں گے، پھر اللہ کے پاس ان کو چھوڑ دیں گے. یعنی کہ ان کو روح کہاں چل جائے گی؟ اللہ کے پاس. پھر وَأَمَّا پس رہا، من آمن جن لوگوں نے ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا جنہوں نے عمل صالح کی، جن لوگوں نے عمل صالح کیا، فَلَهُ پس ان کے لیے جزا بدلہ ہے، الحسن اچھی طریقے سے. جن لوگوں نے عمل صالح کی ان کے لیے اچھی طریقے سے بدلہ، یعنی کہ ان کو بھی چھوڑ دوں گا. یعنی کہ ذوالقرنین کہتی ہیں کہ جو مومن ہے میں ان کو چھوڑ دوں گا. پھر وَسَنَقُولُ ان قریب ہم کہیں گے، لہو ان کے لیے، فی امرنا من امرنا ہمارے معاملے میں، یسرا آسانی. یعنی کہ ذوالقرنین جو نا مومنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ یہ قوم ہے، چاہے تو عذاب دو، چاہے تو تم معاف کر دو. ذوالقرنین کیا کرتی ہیں؟ کافروں کو عذاب دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور مومنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ثم پھر اتبع سببا مطلب پھر سفر کرتے ہیں، پھر چلنے لگتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچ جاتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مطلع الشمس جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں. پھر سفر کرتے ہیں کہاں؟ ثم اتبع سببا کہاں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج نکلتا ہے. وجدہ وہاں بھی پاتے ہیں ذوالقرنین ایک قوم کو، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں ایک قوم کو پاتے ہیں ذوالقرنین. ڈائریکٹ جو ہے نا سورج ان کے اوپر جو ہے نا گرتا ہے. قوم والوں کے پاس نہ گھر ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے نا سورج ان کے اوپر پڑتا ہے. تطلع سورج نکلتا ہے، علی قوم ایک ایسے قوم پر، لم نجعل نہیں بنایا، لہم ان کے لیے، من دونہا ان کے سامنے، سترا کوئی پردہ. دونہا مطلب ان کے سامنے، یعنی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں تھا، سترا کوئی پردہ نہیں تھا. یعنی کہ ڈائریکٹ ان کے اوپر سورج طلوع ہوتا تھا، ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا. جیسا کہ آج ہمارے پاس گھر ہے، ایسا گھر وغیرہ بھی نہیں تھا. بعض مفسرین فرمایا کہ کپڑا بھی نہیں تھا ان کے پاس، یعنی کہ ڈائریکٹ سورج ان کے اوپر طلوع ہوتا ہے. کذالک اسی طرح، قد تحقیق، احطنا ہم جانتے ہیں، بما لدیہ جو ان کے پاس ہے، خبرا خبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں ذوالقرنین کے بعد جو جو معلومات تھے وہ مجھے معلوم ہے. ان کے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ذوالقرنین جہاں جہاں سفر کرے وہ مجھے معلوم ہے. احطنا مجھے معلوم ہے، بما لدیہ جو ان کے پاس ہے. کن کے پاس؟ ذوالقرنین کے پاس. خبرا خبر، جو جیسا کہ علیم ہے، ان اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا. وہی مطلب ہے اللہ ذوالقرنین. ثم پھر اتبع پھر سفر کرتے ہیں، اتبع سببا مطلب سفر کرنا، پھر چلنا، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ یعنی کہ سفر کرتے کرتے یہاں پہنچ جاتے ہیں. بلغ پہنچ جاتے ہیں. بین السدین، بین کا مطلب درمیان، سدین دو پہاڑ کے درمیان. یعنی کہ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے دو پہاڑ کے درمیان پہنچ جاتے ہیں. دو پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں سد. اچھا یہاں جب پہنچتے ہیں، وجد پاتے ہیں، یعنی کہ ذوالقرنین جو ہے نا وہاں دیکھتے ہیں، من دونہما ان کے سامنے ایک قوم یاجوج ماجوج. لا یکادون لا نہیں، یکادون نہیں سمجھتے ہیں، یفقہون
قولا، یعنی کہ لا یکادون یفقہون قولا کا مطلب یہ ہے یاجوج ماجوج جو بات کرتے تھے وہ کوئی نہیں سمجھتا تھا، ان کی زبان الگ تھی، لیکن اللہ نے سکھایا تھا کہ ان کو، ذوالقرنین کو اللہ نے وہ زبان بھی اللہ نے سکھایا تھے. جیسا کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی گفتگو سن لیے تھے، تو اسی طرح ذوالقرنین ان کی زبان کو اللہ نے سکھا دیا، ان کی زبان. جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز اللہ نے ان کو دے دیا. قالو، اب یہ قوم والوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو نا دو پہاڑوں کے درمیان وہ رہتے تھے، وہاں ایک اور بھی قوم تھی، تو انہوں نے کہا کہ قالو، انہوں نے کہا کہ یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، ان یاجوج، بے شک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. یعنی کہ قوم والے جہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہے زمین میں فساد مچاتے ہیں، کوئی ہم ایسا رستہ کریں گے جو نا ہم جو نا ان کو بند کر دیں گے. اس طرح جو نا بات ہوتی ہے. ابھی یاجوج ماجوج کون ہے؟ سب سے پہلے یہ بنو آدم میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. جیسا کہ معلوم ہے کہ آدم ثانی کون ہے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان، یافس، سام، ہام. کنعان جو پانی میں ڈوب گیا تھا، جیسا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا، پھر کافر تھا وہ، پانی میں ڈوب گیا. پھر ان کے 3 بیٹے تھے، یافس، سام، ہام. یافس کی نسل سے جو لوگ آئے ان کو بولتے ہیں کہ یاجوج ماجوج. بعد یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ اصل 2 قبیلوں کا نام ہے، 2 مشہور قبیلہ تھا یاجوج ماجوج. یہ لوگ ظلم میں حد سے بڑھ کر تھے، یہ ہمارے جیسا ہی، یہ بھی انسانوں کی طرح، یہ بھی بنو آدم کی، آدم اسلام کے اولاد میں سے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے اولاد یافس کے خاندان میں سے پورے، یافس کے نسل میں سے پورے. یہ بھی ہمارے جیسا ہی، لیکن ظلم بہت زیادہ کریں گے. ان کی جو پبلک ہے ہمارے سے زیادہ ہے. ہم سے زیادہ کون ہی؟ یاجوج ماجوج ہے. کتنے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں 1000 میں سے 990 جہنم میں داخل ہوں گے. وہ کون ہوں گے 990 پورے یاجوج ماجوج ہوں گے. جہاں بھی جاؤ فساد، ظلم ان کا. مفسرین نے کہا کہ انہوں نے 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ جنہوں نے، یہ ذوالقرنین آنے سے پہلے انہوں نے کئی مرتبہ زمین میں آ کر فساد مچائے تھے. بغداد میں یاجوج ماجوج بغداد گئے تھے، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. یاجوج ماجوج جو ہے نا بہت زیادہ ظلم ستم کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ یا ذوالقرنین، یہ جو ہے نا یہ بہت ظلم کرتی ہے یہ قوم، تم جو ہے نا کچھ راستہ کرو. اس کے بعد جو ہے نا جیسا کہ معلوم ہے کہ سونا پگھلا کر ڈالا گیا، بلکہ قیامت کے قریب بھی آئیں گے، آ کر جو ہے نا لوگوں کو قتل کریں گے، بلکہ ان کے اندر رحم بھی نہیں ہوگا. بلکہ امام ابن الاسیر، بلکہ کئی مورخین ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب آئیں گے، جن کو دیکھیں گے قتل کر دیں گے، چاہے بچی ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے جس کو بھی دیکھیں قتل کر دیں گے. یعنی کہ بہت زیادہ ظالم ہوں گے یہ لوگ. ان کی میجارٹی اتنی زیادہ ہے. بحیرہ طبریہ ایک ندی ہے، بہت بڑی ندی، یہ قوم والے آ کر پورے پانی ختم کر دیں گے، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے. یعنی کہ پورا سمندر ہے وہ، یہ قوم والے پی کر پورا پانی ختم کر دیں گے. قیامت قریب جب نکل کے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آ کر قتل کریں گے لوگوں کو. جب ایک گاؤں کے پورے لوگ قتل ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج تلوار اوپر پھینکیں گے، کہیں گے اب زمین والے ختم ہو گئے، اب اوپر والوں کی باری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ ایک بیماری دیں گے، یہاں ان کے گردن میں، گلے میں ایک پھنسینے آئے گا، جس وجہ سے تمام کی موت ہو جائے گی. ہاں، اب یہ لوگ جو ہے نا ذوالقرنین جو ہے نا، اب لوگ ان سے کہتے ہیں جو ہے نا یہ یاجوج ماجوج 2 قبیلہ بڑے ظالم ہیں، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکالو. دیکھیے قالوا یا ذی القرنین، انہوں نے کہا کہ یا ذی القرنین، یہ ذوالقرنین ہی، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایک اور جو قرات ہے حمزہ کے بغیر، یاجوج و ماجوج، یہ قرات ہے یاجوج و ماجوج. ایک اور جو قرات ہے یاجوج و ماجوج، دونوں قرات جو ہے نا آپ سے ثابت ہے. ذوالقرنین سے، ذوالقرنین ہم تم کو کچھ پیسہ دیں گے، تم کیا کرو، ان کا جو ہے نا کوئی ٹھکانہ بناؤ، ان کو جو ہے نا کہیں جو ہے نا بند کر دو. تو ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ مجھے آپ کی پیسے کی ضرورت ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. ذوالقرنین کہتے ہیں نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے لوگ جو ہے نا میری مدد کریں،
آپ کے جو لوگ ہیں ذوالقرنین جو ہے نا ان سے پیسہ نہیں لیتے ہیں. اتنا فرماتی ہیں کہ میں کوئی راستہ نکالوں گا. کن کا؟ یاجوج ماجوج کا. لیکن آپ جو ہے نا میری مدد کرو. کیسے؟ جیسے لوہے کے ذریعے سے لوہا لاؤ, جیسے آپ کی جو جنس ہیں اس کے ذریعے سے میری مدد کرو. کیا ہوا اس کے بعد ذوالقرنین کیا کرے, دو پہاڑ کے درمیان جو ہے نا یہ دو قوم رہتے تھے یاجوج ماجوج. ایک راستہ تھا وہاں جانے کا. وہاں جو ہے نا ذوالقرنین کیا کرے, لوگوں کی مدد سے تمام لوگ کیا کرے وہاں پہاڑ لوہا رکھتے ہیں. لوہا رکھتے ہیں وہاں, یعنی کہ لوہا پھر لکڑی, لوہا لکڑی, لوہا لکڑی, اس طرح جو ہے نا دو پہاڑ کے درمیان جو راستہ تھا وہاں لوہا لکڑی رکھتے ہیں. پورا قوم والے تمام لوگ مل کر جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں. اس کے بعد اسے جلانے کا حکم ہوتا ہے تو لوگ جلاتی ہیں اس کو, یعنی کہ دو پہاڑ کے درمیان جو گیپ تھا وہاں پورا لوہا لکڑی رکھ کر جو ہے نا جلاتی ہیں اسے, یہاں تک کہ پورا جل جاتا, اچھی طریقے سے جل جاتا ہے. جلنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لکڑی جو ہے نا گولسا ہو کے گر جاتا ہے. تو ذوالقرنین کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جلدی یہ لے تانبا پگھلا کر جو ہے نا ذوالقرنین جو ہے نا اوپر سے سٹتے ہیں. اب جو ہے نا لوہا رکھ دیے تھے, لوہا لکڑی اوپر تک, پہاڑ کے اوپر تک. پھر وہاں جو ہے نا تانبا جو ہے نا گرم تانبا یہ کر کے جو ہے نا اس کے اوپر سٹا جاتا ہے. جہاں جو گیپ ہے وہ تانبا وہاں جا کے جو ہے نا گیپ کو فل کرتا ہے تاکہ جو دیوار جو ہے نا گھٹ ہو جائے. جس طرح ہم جو ہے نا یہ پتھر رکھتے ہیں پھر اوپر جو ہے نا پالش مارتے ہیں تاکہ جو ہے نا دیوار گھٹ رہے, اوپر جو ہے نا سیمنٹ مارتے ہیں. اس طرح جو ہے نا لوہا تھا, لوہے کے اوپر پورا تانبا تانبا پگھلا کر جو ہے نا ڈال دیتے ہیں, پورا جو ہے نا وہ دیوار گھٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ذوالقرنین باہر نہیں آتے. اب یہ ذوالقرنین یہ پورا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا من, یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا, یہ میرا کچھ نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے, بس یہ اللہ کی رحمت ہے. اب یہ پہاڑ کہاں ہے, یہ پہاڑ کہاں؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ جبل قوقاز, سین کا, جسے ہم چین بولتے ہیں, چین کا جو بارڈر ہے وہ جو ہے نا بعض مفسرین نے کہا کہ وہی جو ہے نا دیوار ہے جو ذوالقرنین جو بنائے تھے تانبے کا. اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن سعودی عرب کے جو علماء ہیں حمود الطویجری, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آج جو دیوار جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے, کسی کو معلوم نہیں کہاں ہے. بعض علماء نے کہا کہ وہاں ہے, لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو ایگزیکٹ معلوم نہیں کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے فتوے میں حمود الطویجری نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے, یعنی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا برف آ گیا ہے, جیسا کہ برف کے ہم پہاڑ دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا اللہ نے اس کے اوپر برف لگا دیا ہے. بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ آج جو پہاڑ جس پر ذوالقرنین جو بنائے تھے تانبے کی دیوار, اس کے اطراف آج پانی ہے, کوئی وہاں نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ اللہ نے اس کے اطراف جیسے پانی ہے تو کوئی نہیں جاتا ہے وہاں, تو اس طرح جو نا ہو گیا. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دیوار کہاں ہے. فہل کیا نجعل, ہم بنا دیں گے, لکا تمہارے لیے, خرجا کچھ پیسہ, یعنی کہ کچھ پیسہ ہم دیں گے, الا ان تجعل, ایک ذوالقرنین تم بنا دو, بیننا ہمارے درمیان, اور بینہم ان کے درمیان, کن کے درمیان؟ یاجوج ماجوج کے درمیان, سدا, ایک آڑ. قال, ذوالقرنین کہتے ہیں ما مکنی فیہ ربی خیر, جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے, مجھے آپ سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں, اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. دیکھیں ما جو, مکنی جو اللہ نے مجھے دیا ہے, ربی میں رب خیر میرے لیے بہتر ہے, یعنی کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. فاعینونی, فا کا مطلب پس, ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ آپ میری مدد کرو, اگر بقوہ یعنی کہ پوری طاقت کے ساتھ, یعنی کہ آپ کے جو نوجوان ہیں وہ جو ہے نا لوہا اٹھانے میں یا جو بھی سامان ہے اٹھانے میں تم میری مدد کرو. تو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ اگر تم میری مدد کرو گے, اجعل, میں بنا دوں گا, بینکم تمہارے درمیان, اور بینہم ان کے درمیان, ردما, ایک دیوار بنا دوں گا. تو ذوالقرنین آپ کہتے ہیں کہ آتونی زبر الحدید, آتونی تم میرے پاس لے کر آؤ, زبر ٹکڑا, زبر ٹکڑا کس کا؟ الحدید, لوہے کا. اب ذوالقرنین کہتے ہیں چلو ہم کیا کریں گے, دو پہاڑ کے درمیان جو راستہ ہے وہاں ہم جو ہے نا لوہے کا ٹکڑا رکھ دیں گے. لوہے کا ٹکڑا, کتنے طاقتور رہیں گے وہ لوگ, اس زمانے میں کوئی یہ نہیں تھا, کرین وغیرہ نہیں تھا, یعنی کہ وہ لوگ جو ہے نا لوہے کا ٹکڑا لا کے جو ہے نا دو پہاڑ کے درمیان رکھتے تھے, حتی یہاں تک کہ ساوا, برابر ہو گیا, بین الصدفین, دو پہاڑوں کے درمیان. صدف یعنی کہ سمجھو کہ دو دروازہ ہے, یہ دو دروازے پورا مکمل ہوتے ہیں یہاں تک, اسے بولتے ہیں کہ صدف, یعنی کہ دونوں پہاڑ برابر ہو گئے, یہ جو گیپ ہے پورا فل ہو گیا.
لوہا رکھ دیا دو پہاڑوں کے درمیان. اب اسے انگار کیا کریں؟ قال کہا کون؟ ذوالقرنین. انفقوا قال انفقوا پھونکو تم. جیسا کہ ہم پھونکتے ہی نا انگار بھڑکانے کے لیے. اس زمانے میں جو ہے نا کچھ یہ تھا جس کی وجہ سے انگار بھڑکایا جاتا تھا. کچھ آلات تھے, کچھ چیز تھے. ذوالقرنین نے کہا کہ تم جو ہے نا پھونکو تاکہ انگار اور بھڑکے. پورا لوہا رکھ کے جو ہے نا انگار بھڑکاتے ہیں. اس میں لوہا لکڑی رکھ کے جو ہے نا انگار بھڑکاتے ہیں. کس کے جیسے؟ پھونکتے ہیں. جیسے کہ پھونکنے کے جیسے پھونکتے ہیں نا, اس طرح اس زمانے میں بھی تھا, جس کے ذریعے سے جو ہے ذوالقرنین جو ہے نا پورے جو ہے نا لوہے کو جو ہے نا آگ بھڑکاتے ہیں. پورا لوہا لال ہو جاتا ہے. پورا لوہا لال ہو جاتا ہے. حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا, جب اس کو بنا دیتے ہیں کیا؟ آگ بنا دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے نا پورا جو ہے نا آگ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں ذوالقرنین آتونی, تم میرے پاس لے کر آؤ, لے کر آؤ. کیا؟ تانبا کا پگھلایا ہوا تانبا, پگھلایا ہوا تانبا تم میرے پاس لے کر آؤ. افرق, میں اڈل دوں گا, علیہ, اس دیوار پر, قطرات, پگھلایا ہوا تانبا. یعنی کہ پورا جو ہے نا انگار بھڑکا ہوا, جو پورا دیوار جو ہے نا لوہے کا دیوار پورا لال ہو گیا تھا, کیونکہ جل جل کے جو ہے نا پورا لوہے کے جب دیوار ہو گیا پورا بڑا ہو گیا, یہاں تک پورا فل ہو گیا تھا پورا پہاڑ. پگھلایا ہوا تانبا تم میرے پاس لے کر آؤ. افرق علیہ, میں اس پر اڈل دوں گا. تو جو ہے نا پگھلایا ہوا تانبا جو ہے نا اس پر اڈل دیتے ہیں. جیسا کہ پتھر ہے, اس کے بعد ہم سیمنٹ اڈلتے ہیں تو جو ہے نا جہاں جہاں گیپ ہے وہاں سیمنٹ چل جاتا ہے. اس طرح جگہ جو ہے نا گھٹ پکڑ لیا اللہ کے حکم سے, وہ جو ہے نا افریق علیہ قطرہ, قطرہ مطلب پگھلایا ہوا تانبا. اللہ نے کہا کہ فمستطاعوا, فا کا مطلب نہیں, استطاعوا, طاقت نہیں رکھیں گے, ان یظہروا, یہ کہ چھڑے, چھڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس دیوار کو. ومستطاعوا, نہ ہی ان کے پاس طاقت ہے, لہو, ان کے لیے, کن کے لیے؟ یاجوج ماجوج کے لیے, نقبا, اس میں سوراخ ڈالے. یاجوج, کیونکہ وہ دیوار پورا کس کا ہے؟ تانبے کا, پگھلایا ہوا تانبا ہے. پگھلایا ہوا تانبا میں نہیں چڑھ سکتا انسان, یعنی کہ اتنی بڑی دیوار تھی. ان یظہروا, وہ چڑھ بھی نہیں سکتے, نہ ہی اس دیوار میں جو ہے نا سوراخ ڈال سکتے ہیں, نہ ہی اس دیوار میں سوراخ ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ اتنا جو ہے نا خطرناک تھا. یعنی کہ اس, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج جو ہے نا ہر دن جو ہے نا کھودتے ہیں, پھر ان کو رات ہوتا ہے سونے چل جاتے ہیں, پھر صبح میں آئیں گے پھر کھودتے, پھر وہ دیوار مکمل ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر کھودتے ہیں, دیوار کھودتے رہتی ہیں, کھودتے رہتی ہیں, لیکن پھر سست ہو کے جو ہے نا آ جاتی ہیں. یعنی کہ ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب جو ہے نا یاجوج ماجوج نکل کر آئیں گے, یاجوج ماجوج جو ہے نا نکل کر آئیں گے. یہ پورا کام کرنے کے بعد دیکھیے, انسان کوئی بھی کام کرے, اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے, بزنس کا ہو, علم کا ہو, خیرات کا ہو, یعنی تو کوئی ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے, تو اس کے بعد آپ بولو کہ میری طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیے یہ پورا کام کرنے کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں کہ قال, کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی, یہ تمام چیز جو میں نے کیا ہے رحمت ہے, من ربی, میرے رب کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, بس میرا کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اتنا کام کرنے کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں کہ ھذا رحمت من ربی, یہ اصل چیز ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ٹیلنٹ سے, نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. پھر ذوالقرنین اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّ, فَإِذَا, جب, جا آئے گا, وعد ربی, میں رب کا وعدہ, جب اللہ کا وعدہ آئے گا, جعلہ, وہ بنا دے گا, دکا, یعنی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گا. دکا مطلب پیس پیس ہو جائے گا وہ دیوار. یہ جو لوہا اور تانبے کو پگھلا کر جو دیوار بنایا گیا, جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گا, دکا, پیس پیس ہو جائے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا, یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کر ہی رہے گا. اب جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, یاجوج ماجوج جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھیں گے کہاں؟ بیت المقدس میں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے 10-11 کلومیٹر پر باب اللد ہے, وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام جو نا قتل کریں گے, کن کو؟ دجال کو قتل کریں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے, وہی جعلہ دکا, یعنی کو دیوار پیس پیس ہو جائے گا. یاجوج ماجوج جب نکلیں گے, جب آتے وقت ان کو جو ندی نظر آئے گی, بحیرہ طبریہ جو ندی ہے, وہاں پورا پانی وہ پی لیں گے. یاجوج ماجوج اتنے زیادہ ہوں گے تو پورا پانی پی لیں گے. اس کے بعد آئیں گے قوم کے پاس, قتل کریں گے, لوگوں کو قتل کریں گے. پھر اس کے بعد تلوار جو نا آسمان کی طرف اڑائیں گے اور کہیں گے کہ زمین والے ختم ہو گئے, اب آسمان والوں کی باری ہے. یعنی کہ اتنی گھمنڈ سے, یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری دے گا, گردن میں پھنسی نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد تمام لوگ جو نا مر جائیں گے,
پورے لوگ یاجوج ماجوج جو ہے نا تمام جو ہے نا مر جائیں گے. اب زمین پوری گندی ہو جائے گی. زمین پوری گندی ہو جائے گی, کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد اللہ کے حکم سے پرندے آئیں گے. پرندے آئیں گے, وہ تمام باڈی کو, حدیث میں آ کر ہے, وہ تمام باڈی کو لے کر جو ہے نا سمندر میں پھینک دیں گے. وہ پرندے آ کر کیا کریں گے, وہ تمام باڈی کو جو ہے نا, جو یاجوج ماجوج کے پورے باڈی کو سمندر میں پھینک دیں گے. اس کے بعد اللہ کے حکم سے بارش ہوگی. بارش ہونے کے بعد پوری زمین کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا صاف شفاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا زمین سے تو پودا نکال. اس کے بعد پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے. پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے. یعنی کہ جیسے کہ بعض علماء نے کہا, جیسے کہ حدیث وغیرہ میں ہے شاید, کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے, زیادہ فساد مچائیں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے. تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے یاجوج ماجوج کو جو ہے نا ختم کر دیں گے. ایک پھنسنی لا کر جو ہے نا پورے لوگ مر جائیں گے. تو اس کے بعد پوری دنیا پر حکومت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام.